بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو صحابی ہے، ایک کا نام معاذ ہے، ایک کا نام معیز ہے۔ عمر میں بہت کم، بعض کہتے 12 سال عمر کی تھی، بعض کہتے کہ 13 سال اس کی عمر تھی، 13 سال یا 14 سال۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کی تعداد 313 تھی نا، اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ ٹھیک ہے، مسلمان کی قیادت کون سنبھال رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کفار کی قیادت کون سنبھال رہے تھے؟ حضرت نہیں بلکہ ابو جہل لعین۔ ٹھیک ہے، یہ اصول ہوتا تھا کہ پہلے جب آپ جنگ کرتے تھے پہلے صف درست کرنا ہوتا ہے۔ پہلے زمانے آپ جنگ دیکھی ہوں گی کہ مثال کی جب جنگ ہوتی تھی تو کفار اور مسلمان جو ہوتے ہیں نا مد مقابل اپنے صف درست فرماتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب صف درست کرنے لگے تو میرے ایک طرف معاذ ایک طرف معیز، چھوٹے چھوٹے صحابی کرام کھڑے ہو گئے تھے۔ میں کہتے دل میں ایک کرتے کہ یہ کیا کون سے چھوٹے چھوٹے بچے میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، مجھ پر اگر دشمن نے حملہ کر دیا تو میں کدھر جاؤں گا۔ ابھی میں کہتے ہیں سوچ رہا تھا کہ ایک جو معاذ ہے مجھے ایسے کرتے ہیں کہ یہ عام چچے کے الفاظ ہیں کہ ابو جہل کون ہے، ابو جہل کون ہے، کدھر ہے، مجھے اس کا نام بتاؤ۔ میں اس کو دیکھ رہا کہ کیا وجہ ہے، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے سنا کہ یہ بڑا گستاخ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نعوذ باللہ میں مثالیں دیتا ہے، اور یہ اس کا وہ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ آپ سر مجھے بتاؤ یہ کون ہے، آج ہم اس کا کام تمام کریں گے۔ امام جو فرماتے کہ میں جب اس کا جذبہ دیکھا تو میں دل میں ایسے ہو گیا، ابھی مضبوط آدمی سے، چھوٹے بچے تھے، ایک معاذ ایک معیز، اس میں مضبوط ہو گئی، یہ تو بڑے قوت والے بچے ہیں۔ کہ اسی اسلام میں ہم بات کر رہے تھے کہ ابو جہل وہاں سے گزر، میں نے کہا کہ دیکھ آپ کا دشمن گزر رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک دم سے جپڑے، دوڑ لگا ان دونوں بچوں نے، ٹھیک ہے نا۔ ایک نے کہتے ہیں تلوار لے کر اس جو ابو جہل جس گھوڑے پر سوار تھا اس کی ٹانگ کاٹ دی ایسے، ابو جہل وہاں پر نیچے گر پڑا، اور دوسرے نے اس پر ایک وار کر دیا، اس کو زخمی کر دیا۔ اگر جب ابو جہل نے اس پر وار کر دیا، ایک معیز کو اس نے زخمی کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں بچوں نے جہل کو آخری سانس تک لے گئے، مطلب ہلنے کے قابل نہیں چھوڑا، بس آخری سانس کے باقی تھی۔ آخر میں عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ آئے، اس کا سر یہاں پر قلم کر دیا، ختم کر دیا۔ تو بات مقصد بتانے کی آج یہ تھی کہ یہ دو بچے تھے، ان کو جذبہ کس نے دلایا، ان کو اس بات پر کس نے دلاسا دیا کہ آپ نے اسلام کے دشمنوں کو خاتمہ کرنا ہے؟ یہ ہوتی ان بچوں کی تربیت۔ ان بچوں کو والدین نے یہ سکھایا ہوا کہ آپ ایک فلاں شخص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ ہے، اس کا اپنے سر قلم کرنا ہے۔ افسوس آج ہمارے معاشرے میں آ کر دیکھو، چھوٹے بچوں کو یہ جذبہ تو دور کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام بھی یاد نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وہ تاریخ بھی ان کو یاد نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت سے وہ خبر نہیں ہے، جذبہ تو دور کے بات ہے۔ افسوس آج ہم دنیا پر جذبہ تو کرتے ہیں کہ فلاں یہ کمائے میں بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں، دنیا سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، فلاں نے 1 کروڑ میں 2 کروڑ کماؤں گا، نا مناسب، یہ فضول بات ہے۔ دین میں آپ نے موٹیویشن حاصل کرنی ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ کہاں پر آتا ہے، ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہے ان کی تربیت، ان کی تربیت کا قصور ہے۔ تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تربیت کہتے ہیں ان کے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ابھی گھر میں جو افراد گالیاں بکواسات کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی عزت خیال نہیں کرتے، بچہ تو وہ یہ سیکھے گا، وہ تو گالیاں سیکھے، وہ کچھ تو نہیں سیکھے گا۔ اگر ان گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت، اذکار، نمازیں، نوافل، گناہوں سے پرہیز کرنے کی ترغیب، نیک کاموں کرنے کی ترغیب، اعمال صالحہ کرنے کی ترغیب دیتے تو یہ بچہ خود بخود دیندار بن جائے گا، کسی لٹریچر سننے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ بچوں کا پہلا مدرسہ اس کا گھر ہوتا ہے، گھر میں جو سیکھتے ہیں وہی اس کا مدرسہ ہوتا ہے۔
آج کل لوگ ہمارے پاس آتے کام کر، ایسے ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی. میں کہتا تو آپ گھر کو اپنی تربیت کا بناؤ، پھر یہاں پر بات کرو. گھر میں اسلامی تعلیم، اسلامی نظام پیدا کرو، ٹی وی گانا گلوچ ہٹاؤ، پھر مجھ سے پوچھے کہ اس کی تربیت کیوں نہیں ہوئی. میں تو یہاں پر اس کو صحیح کراتا ہوں، بیان کرتا ہوں، اس کو صحیح موٹیویٹ کرتا ہوں. جب یہ گھر جاتا ہے، گھر میں فضول بکواسات آپ کی سنتا ہے، آپ کی گالی گلوچ سنتا ہے، تو خود وہ خراب ہو جاتا ہے. آپ اس کو خود ہی خراب کر رہے ہیں. یہاں پر استاد مدرسے کی غلطی نہیں، بلکہ غلطی آپ کی ہے، بلکہ غلطی آپ کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تربیت، اور جو آج کل تربیت کا فقدان ہے نا، فقدان کمی، یہ اس کا جب آپ کیا کہتے ہیں اثر ڈھونڈو گے، اس کا مثال کے طور پر زخم ڈھونڈیں گے کہ کہاں پر کہتے ہیں فقدان ہے، تو ڈائریکٹ گھر آئے گا پہلے، تو ڈائریکٹ اسی گھر پر بات آئے گی. تو آپ بڑے ہوں گے انشاءاللہ اپنے گھر میں ایسی تربیت کرو. یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بھی ہے نا، ادب کی وہ ہے نا کہ جب بچوں کے سامنے کبھی بھی اپنی گالیاں نہیں دینی، فضول بکواسات کبھی بھی نہیں کرنی. جب بچے ہو کھڑے ہو، چھوٹے بچے بھی کھڑے ہو، ایسے حرکت آپ نے نہیں کرنی کہ جس سے انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے، کیونکہ بچے وہ پک اپ کرتے ہیں. اگر چاہے وہ تو نہیں بولتے، لیکن یہ چیز دماغ میں اس کو سٹور ہوتی بعد میں لائی مجموع پہ لائی جاتی. سمجھ آ گئی؟ تو یہ جو دو صحابہ کرام تھے، ان کی تربیت ہوئی تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، غزوہ بدر میں اس کی عمر 12 سال تھی. اتنا ان کے اندر شوق تھا کہ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ ہم جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں. وہاں پر بچوں کا بھی جہاد میں جانے کا شوق تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا آپ چھوٹے بچوں، آپ کی عمر میں زیادہ نہیں، پھر اگلی سال غزوہ احد میں اس کو پھر حصہ مل گیا تھا. تو بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، 12 سال عمر کیا ہوتی ہے، 11 سال عمر کیا ہوتی ہے، ان کو 12 سال 11 سال میں جہاد فی سبیل اللہ کا شوق تھا. اپنے آپ کو کہ اس زمانے میں کیا شہادت ہے اور کیا تھا. جب کسی بچے کو 12 سال کے اندر شہادت کا شوق ہو، تو آپ اس سے خود اندازہ لگو اس کے گھر میں اس کی تربیت کیسے ہوگی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ 10 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو پیش کی گئی اس کی ماں نے کہ آپ کا خادم ہے. انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا میں نے 10 سال خدمت کی، اللہ کے رسول نے 10 سال میں مجھے ایک مرتبہ نہیں ڈانٹا. تربیت فرمائی، لیکن ایسی تربیت فرمائی کہ اس میں ڈانٹ گالم گلوچ نہیں تھا. آج کل ہمارے تربیت کرتے لیکن گالیاں سے کرتے ہیں. گالیاں بیٹوں کو گالیاں دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اپنے بیٹوں کو گالیاں دیتے ہیں آج کل لوگ. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ غصہ کسی اور بات پر، گالیاں اپنے بیٹوں کو تو فلاں اتنے سخت سخت گالیاں دیتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاؤں کہ ایک شخص، ایک والدین اپنے بیٹے کے سامنے جب سگریٹ پیتا ہوگا، بیٹا کیا سمجھے گا؟ جب ایک والدین اپنے بیٹے کے سامنے فلمیں دیکھے گا، گانے دیکھے، تو بیٹا کیا سمجھے گا؟ جب ایک والدین اپنے بیٹے کے سامنے داڑھی کو کیا مونڈے گا، بیٹا کیا سمجھے گا؟ وہ تو اثر لے گا. اب یہ والدین اپنے بیٹے کے سامنے نوافل پڑھے، اپنے بیٹے کے سامنے تلاوت کرے، اپنے بیٹے کے سامنے اسلامی نصیحت کرے، خود بخود پیک اپ کرے گا. خود بخود وہ کیا کرتے گا، اعمال کو اس کو خود ہی شوق آ جائے. جب یہ نہیں کرو گے تو قسم خدا کی آپ کے بیٹے کو کبھی بھی تربیت نہیں ہو سکتی. آپ نے اس کی تربیت، آپ ہی پہلے اس کے استاذ ہو. تو اپنے بچوں کو اسلامی تربیت صحیح کامل مکمل طور پر سکھائے. تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن اس دنیا میں آپ کو فائدہ ہوگا، آخرت میں فائدہ ہوگا. قبر میں ایسے بھی آپ کے فائدے ہیں، اور پھر جب جنت میں جاؤ گے تو اعلیٰ مقام پر اللہ پاک آپ کو درجہ نصیب فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.